أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. یہ سورۃ الواقعہ ہے اور یہ مکی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں کل 3 رکوع ہیں اور 76 آیات، مختصر آیات ہیں. اللہ اکبر. اور یہ سورہ مبارکہ بڑے اہم مضامین پر مشتمل ہے. تو اس کے حصے، پہلا حصہ جو ہے 3 جماعتوں کا اجمالی بیان ہے. 96 آیات ہیں اس میں، 96 آیات. تو اجمالاً 3 جماعتوں کا ذکر، پھر ان 3 جماعتوں کی تفصیل، اور پھر سوالات انسان سے، اور پھر قرآن کریم کی عظمت، اور پھر آخر میں سورت کا خلاصہ. بڑے پیارے مضامین، بڑے پیارے مضامین. اور فضیلت تو اس کی اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی آدمی روزانہ اس کو رات کو پڑھ لیتا ہے تو کبھی بھی اس کے گھر میں فاقہ داخل نہیں ہوگا. فقر و فاقے سے اللہ اس کی حفاظت کرے. آج کے اس دور میں تو میں سب سے درخواست کروں گا اس مہنگائی اور مشقت کے دور میں، اس تکلیف کے زمانے میں، ہر طرف سے مصائب، آلام، پریشانیاں گھیرا ہوا ہے انسانوں کو. ان حالات میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت نہ چھوڑے. 3 رکوع ہیں اور یہ رات کو آپ سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں. کوئی لمبا وقت درکار نہیں، وقت نکالنا پڑتا ہے. وقت ہر کام کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. اپنے دوست و احباب کے ساتھ گھنٹے گھنٹے بات کر لیتے ہیں اور فضولیات لغویات پر گھنٹے گھنٹے ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ جو رات کو سورۃ الواقعہ پڑھ کے سوتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں.
جب انتقال ہونے لگا تو ان کو کہا گیا کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ بیٹیاں ہی تھیں ان کی، تو اگر آپ فرمائیں تو ہم کوئی مال، کوئی حصہ، کوئی جائیداد آپ کے نام کر دیں اور آپ بیٹیوں کو دے کے چلے جائیں۔ تو ارشاد فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت سکھائی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ الواقعہ پڑھی گئی وہاں فاقہ نہیں آتا۔ تو جب ان بچیوں کو ضرورت پڑے گی تو یہ سورۃ الواقعہ پڑھ کر اللہ سے مانگ لیں گے۔ تو آج جو بھی بے روزگاری کا گلہ اور شکوہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سورۃ الواقعہ پڑھے۔ ایک بات پھر اور ذہن نشین فرمائیے گا، بہت سارے لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ وظائف پر بہت زیادہ زور دیتے، وظائف پر کوئی وظیفہ بتا دیا جائے، کوئی آیت بتا دی جائے، جان مارتے ہیں اس پر، لگ جاتے، لیکن وظیفہ مؤثر نہیں ہوتا۔ وظیفے کے مؤثر ہونے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے، نافرمانی سے بچنا ضروری ہے۔ فرض نماز نہ ہو اور وظیفہ پڑھو تو پھر وظیفہ مؤثر تو نہیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی وظائف بتائے جائیں تو ان وظائف کے لیے ضروری ہے کہ آپ فرائض و واجبات کی پابندی کریں، حرام سے آپ بچیں۔ دیکھو قصدن جان بوجھ کر کسی حرام کا ارتکاب نہ کیا کریں۔ اچھا اگر ہو بھی جائے تو توبہ کر لیا کریں، توبہ کے بغیر اپنے آپ کو نہ چھوڑیں، ایک لمحہ توبہ کے بغیر اپنے آپ کو نہ چھوڑیں۔ اچھی بات یہ نہیں ہے کہ جسم کے ساتھ ناپاکی لگ گئی ہے تو فوری آپ دھو دیں، تو گناہ بھی ناپاک ہے، اس کی بھی نجاست ہے، اس کی بھی بدبو ہے، وہ فوری آپ دھو دیں، پھر لگ گئی پھر دھو دیں، پھر نجاست لگ گئی پھر دھو دیں۔ اسی طرح سے اگر گناہ کی ناپاکی نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو دھو دیا کریں، تاخیر نہ کریں۔ آدمی کہے کہ نہیں آج نجاست ناپاکی لگی ہے کل دھو لوں گا، پرسوں دھو لوں گا، ترسوں دھو لوں گا، تو وہ کپڑوں پر دبے لگتے 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 کیا حشر ہو جائے گا، گھر پر دبے لگتے لگتے دیواروں پر کتنا برا ہو جائے گا حساب کتاب۔ اس لیے توبہ ضروری ہے، روزانہ توبہ کیا کرو اور فرائض و واجبات کی پابندی کرو، پھر دیکھو ان وظائف میں کیا جان ہے، کیا طاقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے وظائف ہیں۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے جس صورت کا کوئی فائدہ بتایا گیا ہے، مثلا اس صورت کا فائدہ بتایا گیا ہے کہ رزق میں وسعت ہوگی، تو اب اس میں کوئی رزق کے مضامین ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے۔ بس ہمیں نبی علیہ السلام کی بات پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا بتایا ہے، لہذا ہمارا ایمان۔ تو اہتمام کے ساتھ گھر کے اندر سب افراد پڑھا کریں۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات ذہن نشین فرمائیے گا، بہت اہم بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ گھر کی زندگی اجتماعی زندگی ہے۔ اجتماعی زندگی جو ہوتی ہے اس اجتماعی زندگی میں ایک شخص کی نافرمانی کی وجہ سے پورے گھر پر اثر پڑتا ہے۔ اجتماعیت جو ہے نا اس اجتماعی زندگی میں ایک آدمی کی غلطی کا اثر سارے گھر پر پڑتا ہے، تو اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ حنین میں جب تشریف لے گئے تھے تو غزوہ حنین میں صحابہ کی تعداد تھی 12,000، اور سامنے جو مشرکین تھے، کافر تھے، ان کی تعداد تھی 4,000۔ یہ پہلا غزوہ تھا کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور مد مقابل کی تعداد تھوڑی تھی، اور 2 گنا بھی نہیں 3 گنا زیادہ تھی۔ تو اجتماعیت کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اجتماعیت میں نقصانات کیا ہوتے ہیں، فوائد کیا ہوتے ہیں۔ تو اس 12,000 کے مجمع میں سے جو لوگ نئے مسلم تھے، ابھی مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، یہ مکہ کے بعد جو ہے نا حنین کا معرکہ تھا، تو نئے مسلمان جو لوگ ہوئے ان میں سے کسی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، ہم جب تھوڑے ہوتے تھے تو ہم کافروں کو ہمیشہ سے بگاتے مارتے تھے،
آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، آج تو فتح ہی فتح ہے۔ یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا، چند افراد کی زبان سے نکلا ہوا جملہ پوری کی پوری فوج پر اس کا اثر پڑا، پوری کی پوری فوج، 12,000 کی فوج وہاں کافروں کے نرغے میں آ گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیچ میں کھڑے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آواز لگا رہے ہیں، سب کو بلا رہے ہیں۔ ایک دم سے تتر بتر ہو گئے سارے، اس لیے کہ سامنے سے قبیلہ بنو حوازن نے تیروں کی بوچھاڑ بارش کر دی، اور ابھی چونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ابھی پہاڑیوں میں چھپے ہوئے ہوں گے، خیال یہ تھا کہ میدان آگے ہے، وہاں پہنچیں گے جب جنگ ہوگی، تو بے خبر جا رہے تھے۔ تو اچانک جب تیروں کی بارش شروع ہو گئی تو سنبھل نہ سکے، تو یہ اللہ نے کہا نا اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پر بڑا عجب ہو رہا تھا، بڑا تعجب ہو رہا تھا، تمہیں اپنی کثرت پر بڑا غرور آ رہا تھا، لیکن فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن تمہیں تمہاری کثرت نے فائدہ نہیں دیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تمہارے اوپر تنگ کر دی گئی۔ پھر اللہ نے مدد اتاری ہے، ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے مدد کی تو پھر اللہ پاک نے تمہیں غلبہ اور فتح عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کے سارے آدمی شکر گزار، ایک اگر ناشکرہ ہے اس کی ناشکری کا اثر پورے گھر پر پڑے، ایک بے نمازی ہے اس بے نمازی کا اثر پورے رزق پر پڑے گا بھائی، ایک آدمی بد اخلاق ہے اس کی بد اخلاقی کا اثر پورے گھر پر پڑے گا، بد اخلاقی کا اثر پورے گھر پر پڑتا ہے۔ اپنے گھروں کو سدھارنے کی محنت کرو گے تو ہماری کوشش اور ہماری آواز تو یہ ہے کہ صرف آپ خود نہیں بلکہ پورے گھروں کو سدھارو، تب حالات بہتر ہوں گے، تب حالات بہتر ہوں گے۔ تو اس لیے بات یہ عرض کر رہا تھا کہ پورے گھرانے سے یہ کہیے گا آج کے بعد سے سورۃ الواقعہ کا اہتمام کریں گے سارے انشاءاللہ۔ اب مضامین دیکھیے گا، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی، قائم ہو جانے والی قائم ہو جائے گی، قیامت مراد ہے، واقع ہونے والی واقع ہو پڑے گی، قائم ہونے والی قائم ہو جائے گی، یعنی قیامت۔ لیس لوقعتھا کاذبہ، نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کاذبہ کسی قسم کا جھوٹ، کوئی غلط بیانی نہیں ہے، اس خبر میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اٹل اور پکی خبر ہے۔ اللہ اکبر۔ خافضۃ رافعہ، خافضہ خفض سے ہے، خا فا ضاد، خفض کہتے ہیں جھکنے کو، اور رافعہ رفع سے ہے اٹھنے کو، اٹھانے کو کہتے ہیں۔ خافضہ بہت ساروں کو نیچے کرنے والی ہوگی اور رافعہ بہت ساروں کو اوپر کرنے والی، یعنی قیامت جب آئے گی تو بہت سارے ذلیل ہوں گے اور بہت ساروں کو جنتیں ملیں گی اور بلندیاں ملیں گی۔ تو یہ معنی ہے خافضۃ رافعہ، بعض لوگوں کو ذلیل کرے گی اور بعض لوگوں کو بلند کرے گی۔ کب قائم ہوگی؟ کیا کیفیت ہوگی؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو کوٹ کر ہلا دیا جائے گا، رجت الارض، زمین کو ہلا دیا جائے گا، رجن خوب زیادہ ہلانا، تاکید ہے، جب زمین کو خوب ہلا دیا جائے گا، زمین کو جھنجھوڑا جائے گا، سور پھونکیں گے تو زمین جھنجھوڑی جائے گی، زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور اس زلزلے سے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، اور اس زلزلے سے ہر شے کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، اور اس زلزلے کے نتیجے میں سمندر ابل پڑیں گے، باہر نکل آئیں گے، اور ہر شے میں فنا ہو جائے گی، اور ایسا خوف و ہراس کا عالم ہوگا کہ ہر ماں جس نے اپنی گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہوگا، دودھ پلا رہی ہوگی، وہ اس بچے کو بھی بھول جائے گی، وہ بھی نہیں یاد رہے گا، ایسی ہولناکی کا منظر ہو۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، یہ بلند و بالا پہاڑ یہ زمین بوس ہو جائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، فَكَانَتْ یہ ہو جائیں گے پہاڑ، ہَبَاءً غبار، ہوا غبار کہتے ہیں، گرد و غبار، منبثا بکھرا ہوا، منتشر غبار جیسے ہوتا ہے جب کوئی بہت بڑی عمارت زمین پر گرتی ہے دڑام سے تو کس قدر گرد و غبار اٹھتا ہے نا،
ایسا گرد و غبار، اور وہ سارے کے سارے پہاڑ اس سور پھونکنے کی جو آواز ہوگی، اس آواز کی وجہ سے سب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ عمارت تو گرتی ہے تو بہت بڑا ملبہ جو ہے نا وہ تو ثابت رہتا ہے، اور کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ ثابت رہتا ہے، لیکن قیامت جب قائم ہوگی تو پہاڑ ثابت نہیں رہیں گے، سب کے سب ٹوٹ جائیں گے۔ ہائے ہائے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے، وَكُنْتُمْ اور تم لوگ ہو جاؤ گے، أَزْوَاجًا قسمیں، ثَلَاثًا تین قسمیں ہو جاؤ گے۔ لہٰذا پہلی قسم فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ سیدھے ہاتھ والے، جن کو نام عمل سیدھے ہاتھ میں، اصحاب والے، میمنہ دائیں جانب، میمنہ کہتے ہیں دائیں جانب کو، دائیں جانب والے جن کو نام عمل دائیں جانب ملے گا۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی خوش ہوں گے دائیں جانب والے، یہ تعجب کے لیے ہے، کیا ہی کہنا دائیں جانب والے کا، کیا ہی کہنے دائیں جانب والوں کے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ما اصحاب المشأمہ، اور اصحاب المشأمہ وہ لوگ کہ جن کے نام عمل الٹے ہاتھ میں ملیں گے۔ ما اصحاب المشأمہ، مت پوچھو کیا ہی بدترین حال ہوگا۔ تو یہ دونوں کے لیے آتا ہے، اچھی بات کا تعجب ہو تو تب بھی، اور بری بات کا تعجب ہو تو اس کے لیے بھی ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلا جو ہے نا ما اصحاب المیمنہ، یہ ایک اچھا تعجب ہے، کیا ہی خوبصورت، کیا ہی خوب حال، اور اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی برا حال ہوگا بھائی، کیا ہی بدترین حال ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ دو طبقے ہو گئے۔ تیسرا طبقہ والسابقون السابقون، والسابقون اور آگے بڑھنے والے، السابقون وہ تو آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ اب یہاں کیا مطلب ہے؟ والسابقون فی الدنیا، دنیا میں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، السابقون فی الجنہ وہ جنت میں بھی آگے آگے ہوں گے۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو مزاج یہ بناتے ہیں کہ جہاں کوئی نیکی آتی ہے اس نیکی میں کیا کرتے ہیں؟ پہل کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں۔ اولئک المقربون، یہ کون ہیں؟ یہ تو اللہ کے خاص الخاص لوگ ہوں گے، یہ مقرب لوگ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ بنائے بھائی، اللہ ہم سب کو بنائے۔ فی جنات النعیم، اب مقربین کی تفصیل آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے اجمالاً تین طبقوں کو بیان فرمایا، اور اب کیا تفصیل آ رہی ہے؟ تو تفصیل میں اجمال میں پہلے اصحاب المیمنہ، پھر اصحاب المشأمہ، پھر سابقون ہیں، لیکن تفصیل میں سابقون کا حال پہلے ذکر فرمایا، اس لیے کہ بلند آدمی کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے نعمتوں میں، ٹھیک ہے؟ دیکھو والسابقون السابقون، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، السابقون جنت میں بھی آگے ہی ہوں گے، اور اولئک المقربون یہ اللہ کے بڑے قریبی ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم، ہمیشہ رہنے والے باغات میں، فی میں جنات باغات، نعیم نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ سلۃ من الاولین، اور سلۃ من الاولین، اور پہلوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی، وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں کی بہت تھوڑی سی جماعت ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ ثلۃ من الاولین، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے جتنے بھی مقربین ہیں ان کی ایک جماعت، اور قلیل من الآخرین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک جماعت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو مقرب ہوں گے گزشتہ تمام کی تمام امتوں کے مقرب کے مقابلے میں تھوڑے ہوں گے، تو اس لیے فرمایا وقلیل من الآخرین۔ کہاں ہوں گے؟ علی سرر موضونہ، سرر سریر کی جمع ہے، تختوں پر، مسہریوں پر، موضونہ بچھی ہوئی مسہریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، سونے کی، موضونہ وضن کا معنی ہے سونے کی بنائی گئی مسہریاں، رسیوں کے بجائے سونے کی تاریں استعمال ہوئی ہوں گی۔ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علیہا ان پر، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ آمنے سامنے بیٹھنا تاکہ کسی کو دوسرے کا چہرہ چھپے نہ، اس طرح سے آمنے سامنے بیٹھنا، گول میز کانفرنس جس طرح سے ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے کو نظر آئے گا۔ اچھا، یہ تو بیٹھنے کی کیفیت ہے،
اب جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے پیش کیا جاتا ہے پانی. یطوف علیہم ولدان مخلدون، یطوف پھر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، علیہم ان پر، ولدان چھوٹے چھوٹے بچے، مخلدون ہمیشہ اسی بچپن میں رہنے والے چھوٹے بچے جنت میں ہوں گے. یہ وہ بچے ہوں گے جو مسلمانوں کے بچے بچپن میں انتقال کر گئے، وہ جنت میں ہوں گے اور وہ اہل جنت کی خدمت کریں گے. اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے گلاسوں میں اور جناب کپوں میں پانی لے کر آ رہے ہوں گے، جنتوں کی شراب لے کے آ رہے ہوں گے، قسم قسم کی چیزیں. دیکھو مخلدون ہمیشہ رہنے والے، وہ ولدان وہ بچے ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. وہ کیا لے کے آئیں گے؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ. بِأَكْوَابٍ، اکواب کب اردو میں بھی کہتے ہیں نا، اصل میں عربی میں اس کو کوب کہا جاتا ہے، کاف واو با، کوب، اور اسی سے پھر ہم کپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی سے ہم پھر کپ بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس کی جمع ہے اکواب، ہیں کپ. تو مراد اس سے چھوٹے گلاس ہیں، اور اباریق مراد اس سے بڑے گلاس. ابریق کی جمع ہے اباریق، وہ گلاس جو دستے والے ہوتے ہیں، دستہ یہ اباریق ہے، اور جو بغیر دستے کے ہے وہ اکواب ہے. تو یہ دونوں قسموں کے گلاس لے کر گھوم رہے ہوں گے. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. اور بھائی یہ تو صرف گلاسوں کی قسمیں بتائی ہیں، اب جنت کے گلاس کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر. سورہ دہر میں فرمایا قواریر من فضۃ، وہ برتن بھی چاندی کے ہوں گے اور شیشے کے ہوں گے، شیشہ بھی اور چاندی بھی. اب شیشہ ایک الگ دھات ہے، چاندی ایک الگ دھات ہے، دونوں کو وہاں پر جمع کیا کہ جناب وہ چمک اور دھمک میں تو ہوں گے چاندی کی طرح خوبصورت، لیکن صاف شفاف نظر آئے گا جیسے شیشے میں نظر آتا ہے. سمجھے بھائی؟ اس طرح سے. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. وَكَأْسٍ اور عام گلاس بھی ہوں گے، من معین جنت کی خالص شراب. معین کا معنی جنت کے چشمے، خالص شراب. کیسی شراب؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون نہ تو اس سے سر چکرائے گا، لا يصدعون نہ تو سر چکرائے گا، ولا ينزفون اور نہ بے ہوش ہوں گے یا بیہودہ بات کریں گے. اور دنیا کی شراب پی کے ٹن ہو جاتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا 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 بکواسات کرتا رہتا ہے. تو وہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا. لا يصدعون نہ سر درد ہوگا، ولا ينزفون اور نہ ہی بیہودہ بات کریں گے. تو یہ پہلا مرحلہ ہوگا خدمت کا، کہ کیا پیش کیا جائے گا؟ پانی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، فاکہہ اور پھل بھی پیش کریں گے. مما یتخیرون کیسے؟ جو آدمی خود پسند کریں گے وہ پھل. جو بندہ خود چاہے گا مجھے سیب چاہیے، مجھے انار چاہیے، مجھے آم چاہیے، کسی بھی موسم کا پھل اس وقت ملے گا، ہر موسم کا پھل ملے گا. سمجھے بھائی؟ تو یہ پھل ہوں گے، پھلوں سے اکرام ہوگا. اور کیا ہوگا؟ وَلَحْمِ طَيْرٍ اور گوشت ہوگا پرندوں کا، مما یشتہون ان قسم کے پرندوں کا جو یہ چاہیں گے. جیسے سامنے جنت کے درخت، پھلدار درخت ہیں، پھل بھی ہے، وہاں پرندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، مجھے یہ پرندہ کھانا ہے. پرندہ سامنے آ جائے گا. کیسے چاہیے؟ بنا ہوا چاہیے یا سالن میں پکا ہوا چاہیے؟ جیسے یہ تمنا کرے گا ایسا خود تیار ہو کے اس کے سامنے آ جائے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس اللہ نے اس مٹی سے سبزے کو اگایا ہے، اور کیا ہی ذائقے دار، اللہ اکبر، تربوز اچھا مل جائے، میٹھا مل جائے، ذائقہ، کیا مٹھاس، کیا پانی. کس ذات نے اس میں پانی بھرا؟ کبھی سوچا ہے کس ذات نے اس میں 90% پانی ہے؟ اس میں کس ذات نے اس نے میٹھا شربت بھر دیا؟ اندر پانی داخل کہاں سے ہوا یا اللہ؟ نیچے سے مٹی سے اس کی بیل لگی ہوئی ہے اور وہ زمین کے اندر گئی ہوئی ہے اور اس کے اندر پانی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اللہ کی شانیں نہیں ہے. ناریل ہے یار، کہاں اس کے اندر پانی؟ اللہ نے وہ اوپر بلندی پر اس کے اندر پانی رکھا ہے. یہ اللہ کی کیا قدرتیں ہیں؟ کبھی سوچتے نہیں ہو اللہ کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ اکبر. آم کتنا لذیذ، کتنا میٹھا، کس قدر اس میں مٹھاس. نکلتا کہاں سے ہے؟ زمین سے. گنا زمین سے، مٹھاس کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں. ایک مٹی ہے، اس مٹی کو کے اندر اس کو چکھو تو کوئی ذائقہ نہیں ہے اس میں، سمجھے بھائی، وہ تو کھانے کے قابل نہیں ہے. اسی سے جناب میٹھا بھی نکل رہا ہے، اسی سے نمکین بھی نکل رہا ہے، اسی سے کریلا کڑوا بھی نکل رہا ہے. یہ اللہ کا نظام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے اللہ کو پہچانو تو یہ سب کچھ ہو جائے گا جنت میں، اس طرح سے خود تیار ہو کے آ جائے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ٹھیک ہے جی، اور لحم طیر اور پرندوں کا گوشت جو یہ چاہیں گے. ٹھیک ہے، کھا پی لیا، اب کھانے پینے کے بعد جو ہے بیویوں کے ساتھ کی جو لذت ہے، وَحُورٌ عِین، اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. وحورن، اور حوریں ہوں گی. عین، عین کہتے ہیں موٹی آنکھ والی، موٹی آنکھ. موٹی آنکھ کا ہونا یہ حسن ہے، بڑی آنکھ کا ہونا کیا ہے؟ یہ حسن ہے. اور پھر بڑی آنکھ میں بھی آنکھ کی سفیدی سفید ہو اور آنکھ کی سیاہی سیاہی ہو، زیادہ کالا ہو تو یہ اور حسن ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی آنکھیں تھیں اور سفیدی بہت سفید تھی، اور اسی طرح سے سیاہی بہت سفید سیاہ تھی. ادعج، اللہ اکبر. ایسے پیارے پیارے الفاظ صحابہ نے نقل کیے آپ کی آنکھ کے متعلق. ایسی دنیا میں آنکھ نہیں ملتی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ حوریں ہوں گی کامثال اللؤلؤ المکنون. حسن کیا حسن ہوگا؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے ہوئے موتیوں کی طرح. چھپے ہوئے موتیوں کی طرح، جیسا ایک موتی چھپا ہوا ہو کسی چیز کے اندر، کپڑے میں لپیٹ کر رکھا گیا ہو، اس پر نہ گرد ہے نہ غبار ہے نہ کوئی اور شے ہے، بالکل صاف ستھرا ہے. اس طرح سے جنت کی حور صاف ستھری ہوگی. یہاں پر تو میک اپ کروانے کے لیے بیوٹی پارلر جانا پڑتا ہے، پھر جناب کچھ شکل بنتی ہے جا کے. ٹھیک ہے، اس دن وہ ایک صاحب کا پتہ چلا جناب میک اپ میں 60,000 روپیہ لگا. 60,000 روپیہ ایک رات کے لیے. بتاؤ، یہ اسراف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر ایسی شادیاں کامیاب جاتی ہیں، پھر ایسی شادیاں کامیاب جاتی ہیں. 1.5 لاکھ کا ایک لہنگا ایک دن کا، ولیمے والے دن کا پھر جناب 1 لاکھ کا. یہ صرف ایک ایک دن کے پہننے کے لباس. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسے پیسے پر کتنی شادیاں، کتنی غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو جو اسباب نہیں ہیں بیچاریوں کے پاس. یہ لوگوں کو ترسا کر جب شادیاں کرتے ہیں، غریبوں کو ترسا کر شادیاں کرتے ہیں، دل دکھا کر شادیاں کرتے ہیں، تو یہ شادیاں کوئی کامیاب ہوتی ہیں؟ نہیں کامیاب ہو سکتی بھائی، نہیں کامیاب ہو سکتی. احتیاط کیا کرو، اسراف نہ کیا کرو، ایسے پیسے مت لٹاؤ. ہاں، ہر لذت جا کے جنت میں پوری ہوگی بھائی، جنت میں پوری ہوگی. کامثال اللؤلؤ المکنون. گھر میں نہیں تیار ہو سکتی، گھر سے تیار کرو نا، کیا بات ہے؟ کیوں بیچتی ہو بیوٹی پارلر میں؟ اصل حسن تو جو عورت 5 وقت میں باوضو رہے، 5 وقت وضو کرے، اس کے چہرے پر جو نورانیت ہے، جو نورانیت ہے، یہ حسن باہر سے تھوڑا ہی آئے گا. وہ پتہ نہیں کیا کچھ لیپ کے، وہ لیپ لپا کے، وہ کیا حسن ہے؟ وہ کوئی حسن ہے؟ تو بناوٹی ہے. قدرت کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ بناوٹی حسن کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اللہ اکبر. وہ عید والے دن ایک لڑکے کو میں نے دیکھا، سر پر بال، یار بڑا تعجب ہوا اس کے بال مجھے دیکھ کر، بال بڑے اوپر تک آئے ہوئے. اب میں نے کہا یہ بال کیسے؟ یہ پنکھا چل رہا ہے تو ہل بھی نہیں رہے، وہ ہاتھ لگایا تو کڑک ہوئے، یہ کیا ہے؟ کڑک، اتنے سخت. تو وہ کہتا ہے یہ کروائے ہیں جا کے میں نے رات کو عید کے لیے. بتاؤ، اب لڑکے بھی میک اپ کرانے چلے گئے. ہاں کیا کریں، بس یہ تو اللہ حفاظت فرمائے. ہائے ہائے. وہ کہتے ہیں ایک لومڑی نے بیوٹی پارلر کھولا. کس نے؟ لومڑی.
لومڑی نے بیوٹی پارلر کھولا. لومڑی ہے تو بڑی مکار. تو کام یہ کرنا تھا کہ شیر صاحب کو قابو میں لانا تھا. اب شیر کو قابو میں کیسے لائیں؟ اور تو کوئی صورت ہے نہیں, لڑ تو سکتے نہیں ہیں اس کے ساتھ. بیوٹی پارلر کھولا لومڑی نے اور افتتاح کرایا حضرت شیر صاحب سے. شیر صاحب تشریف لائے جب تو اس کو بٹھایا گیا. تو جی بیوٹی پارلر میں کیا ہوتا ہے؟ ناخن ذرا تراشنے ہوتے ہیں, دانتوں کی صفائی کرنی ہوتی ہے, بال نوچنے ہوتے ہیں, تراشنے ہوتے ہیں. تو اس کے شیر کے جو ناخن تھے نا, وہ آگے پنجہ جو گاڑتا ہے وہ انہوں نے کاٹ دیے جی. ٹھیک ہے. اور پھر دانت بھی آپ کے صحیح نہیں ہیں, یہ بھی تھوڑے سے گس برے لگتے ہیں, بڑے لمبے لمبے دانت برے لگتے ہیں. تھوڑا سا ذرا فیشن ہونا چاہیے, سمجھے بھائی. تو وہ دانت بھی اس کے گھسا دیے انہوں نے. اور اس طرح سے جناب شیر کے اندر جو دو ہی طاقتیں ہیں, اس کے دانتوں میں اور اس کے پنجے میں طاقتیں, یہ دونوں طاقتیں اس کی ہو گئی کمزور. اب شام کو شیر صاحب کو لگی بھوک, تو انہوں نے جھپٹا مارا ہرن کو, تو وہ بھی ہاتھ نہ آئے وہ بھی نکل گیا. تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا صاحب یہ تو فیشن ہے آج کل. سمجھے بھائی. تو وہ شیر بھی پھر لومڑی سے مانگ مانگ کے کھانے لگا بالآخر کہ مجھے بھی کچھ کھلا دو بھائی. تو یہی ہوتا ہے آج اسلام کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. ایسے بیوٹی پارلر کھولتے ہیں ظالم, اور مسلمانوں کی اندر کی جو شیر ہونا ہے نا, یہ شجاعت اور بہادری ہے, وہ سب نکل جاتی ہے پھر. اللہ اکبر. جزاء بما کانوا یعملون, کہا کہ یہ بدلہ ہے بما کانوا یعملون, اس چیز کا جو یہ اعمال کرتے تھے, یہ ان کا بدلہ ہے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. پچھلے سبق میں سورہ رحمان میں نے بتایا تھا عورتوں کی خاص صفات, حور مقصورات فی الخیام بھی آیا تھا, اور اسی طرح سے جناب لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان بھی آیا تھا, فیہن قاصرات الطرف بھی آیا تھا کہ عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کی نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے, شوہر کے علاوہ کہیں اس کی نظر نہیں اٹھتی. یہ اس کی ایک بلند خوبی ہے. اور دوسری خوبی عورت کی, جنت کی عورت کی, یہ ہوگی کہ اس کو کسی انسان اور جن نے چھوا نہیں ہوگا, ہاتھ نہیں لگایا ہوا ہوگا. تو دنیا کی عورت کی بھی یہ دو بلند صفتیں ہیں بھائی, یہ دو بلند صفتیں ہیں. چلو یہاں پر بھی فرمایا نا لؤلؤ المکنون, چھپا ہوا موتی. عورت تو ہوتی ہوئی ہے چھپی ہوئی بھائی, چھپی ہوئی ہوتی ہے. وہ تو پردے میں ملبوس ہوتی ہے, چھپی ہوئی ہوتی ہے. باہر نکلتی ہے تو بھی پردے میں ملبوس, اس کو تو چھپ کر رہنا چاہیے, اس لیے کہ وہ قیمتی اثاثہ ہے. قیمتی اشیاء کو چھپایا جاتا ہے. جزاء بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا. لا یسمعون, نہیں سنیں گے ان میں, فیہا اس جنت میں, لغوا کوئی بیہودہ بات, ولا تاثیما اور نہ گناہ کی بات. مطلب ہے کہ یہ جو دنیا میں ہم ایک دوسرے کی غیبتیں سنتے رہتے ہیں نا, چغلخوریاں کرتے ہیں, یہ سب کام وہاں پر نہیں ہوں گے, زبان پاک ہو جائے گی. الا قیلا سلاما سلاما, مگر بولنا ہوگا سلاما سلاما. قیلا منع کہنا ہوگا, کیا ہوگا؟ سلامتی ہی سلامتی, ایک دوسرے کو اچھا ہی بولیں گے. سلامتی کا بولیں گے معنی اچھا بولیں گے. تو یہ تو ہوگے مقربین, ان کو یہ ملے گا. اچھا دوسرا آیا وہ اصحاب الیمین. اصحاب الیمین سیدھے ہاتھ والے, جن کا نام عمل سیدھے ہاتھ ہے. ما اصحاب الیمین, میمنہ کہا تھا اوپر, اب یمین کہا. تو میمنہ کا معنی بھی سیدھے ہاتھ والے, اور اصحاب الیمین کا معنی بھی کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ والے. وہی مراد ہے کہ جس کو سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا. ہاں اصحاب الیمین سیدھے ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین, کیا ہی خوب ہوں گے سیدھے ہاتھ والے. اب ان کو کیا, یہ ہے دوسرا طبقہ جنت والوں کا. پہلا طبقہ مقربین کا ہے جن کے انعامات بیان ہوئے, یہ دوسرا طبقہ ہے عام مومنین کا. کس کا؟ عام مومنین کا. فی صدر مخدود, فی صدر کہا کہ یہ ہوں گے بیریوں میں ہیں. صدر کہتے ہیں بیری کو, اور مخضود کانٹا نکلا ہوا, ایسی بیری کا درخت جس میں کانٹا نہ ہو. میں پھر عرض کروں گا کہ یہ صرف نام کی مشابہت ہے, باقی ذائقہ اور رنگ اور جنت کی بیری کیا ہی کہنا, وہ دنیا کی بیری کی طرح نہیں ہے. وظل منضود, ظل نہیں, طلع منضود, طل کیلے, منضود تہ بتہ, تہ بتہ کیلے لگے ہوئے ہوں گے.
وظل ممدود، ظل سائے ہوں گے، ممدود لمبے 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 سائے ہوں گے. یہ گنجان باغات کی طرف اشارہ ہے کہ بڑے گنجان باغات ہوں گے جہاں تک دیکھو سایہ ہے. وماء مسکوب، اور ومائن، اور وہ پانی ہوں گے، مسکوب بہتے ہوئے پانی، بہتے ہوئے پانی. بہتا ہوا جو پانی ہوتا ہے، چلتا ہوا پانی، اس میں سڑاہن نہیں ہوتی، تازہ پانی ہوتا ہے، اور وہ خوبصورتی بھی ہوتی ہے اس باغیچے کی جس باغیچے کے اندر سے نہر گزر رہی ہو. وفاکہۃ کثیرہ، اس کے علاوہ اور کئی قسم کے میوے ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، لا مقطوعہ ہر موسم میں ہوں گے، مانا قطع نہیں کیے جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، ہر موسم میں ہوں گے. ولا ممنوعہ، کوئی منع نہیں کرے گا کہ بھائی یہاں سے نہیں کھانا، ادھر سے نہیں کھانا، یہ میری جنت ہے، میری جنت سے نہیں کھانا، یہ لڑائیاں وہاں نہیں ہوں گی. سمجھے بھائی؟ اس لیے کہ جیسے ہی کھائے گا وہاں سے پھل نکلے گا نا، فوری دوسرا لگ جائے گا. تو اس لیے یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ یہ میرے پھل کھا گیا ہے. سمجھو بھائی؟ فوری دوسرا لگ جائے گا. وفرش مرفوعہ، اور فرش، فرش فرش کی جمع ہے، بچھونے ہوں گے. مرفوعہ بلند و بالا. اب اس کا دو معنی ہیں. ایک معنی ہے کہ بچھونے اونچے ہوں گے، زمین سے اونچے ہوں گے. سمجھے بات؟ بہت دبیز اور نرم ہوں گے. اور یہ معنی ہے کہ مرفوعہ بلند شان والے، بلند شان والے. اللہ اکبر. انا انشأناہن انشاء، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. اس میں دو معنی ہیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہے، انا انشأناہن، ہم ان کو نئی خلقت دے دیں گے، دنیا کی بیویوں کو ہم نئی خلقت دے دیں گے، دوبارہ سے نئی جوانی دیں گے. فجعلناہن ابکارا، اور ان کو ہم کنواریاں بنا دیں گے. عرباً اترابا، اور عرباً اترابا مانا محبت کرنے والیاں ہوں گی، اور اترابا ہم عمر ہوں گی. محبت کرنے والیاں بھی ہوں گی اور ہم عمر بھی ہوں گی. ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ دنیا والی عورتوں کے متعلق کہا گیا ہے. دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جنت کی جو عورتیں ہیں، حوریں ہیں، وہ بھی، ان کے متعلق بھی یہی بات ہے کہ ایک مرتبہ انسان اپنی ضرورت پوری کرے گا، دوبارہ پھر سے کنواری ہو جائے گی، پھر ضرورت پوری کرے گا، پھر سے وہ کنواری ہو جائے گی. اور عروباً کا معنی عرض کیا ہے کہ محبت کرنے والی، بے پناہ محبت کرنے والی. اور اتراباً کا معنی کیا ہے؟ ہم عمر. جب ہم عمر بھی ہو اور محبت بھی بامی ہو تو پھر پرسکون زندگی گزرتی ہے. تو اس سے ایک نکتہ ہمیں پتہ چلا کہ دنیا میں بھی آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. لڑکوں کے جذبات کا بھی، لڑکیوں کے جذبات کا بھی کیا کرنا چاہیے؟ خیال رکھنا چاہیے. بھائی عروباً اترابا، ہم عمر ہونے کا خیال رکھا جائے. اتراب ترب سے ہے، ترب تراب سے ہے. تراب کہتے ہیں مٹی کو، جو مٹی میں ساتھ کھیلتے تھے نا، نہیں سمجھے؟ مٹی میں ساتھ کھیلتے تھے، تو مراد کیا ہے؟ ہم عمر. یہ ہے ہم عمر. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. عرب محبت، اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے تزوج الودود الولود، محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، محبت کرنے والی عورت سے. اب محبت کرنے والی سے کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے خاندان سے پتہ چلے گا. اس کی ماں کیسی ہے، ماں کا رویہ اس کے باپ کے ساتھ کیسا ہے، یہاں سے پتہ چلے گا. اس لیے تحقیق کرو. تو یہ گویا کہ عورتوں کو پہچاننے کا معیار بتلایا جا رہا ہے. عرباً اترابا لاصحاب الیمین. اور یہ کس کو ملیں گی؟ سیدھے ہاتھ والوں کو ملیں گی. بھائی سیدھے ہاتھ والوں کی ملیں گی. ایک بڑھیا آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ نے ارشاد فرما دیا کہ بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ بیچاری رونے لگ گئی، رونے لگ گئی. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے یہ نہیں پڑھا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن بکارا، بڑھیا جائے گی لیکن جوان ہو کر جائے گی، کنواری ہو کر جائے گی. تو پھر بڑھیا بھی خوش ہو گئی. بڑھاپے کی حالت میں جنت میں تو نہیں جائیں گے نا، جوان ہو کے جائیں گے. اللہ پاک دوبارہ سب کو جوان کرے گا، بوڑھوں کو بھی اللہ پاک جوان کرے گا. بھائی آپ پریشان نہ ہوں کہ وہی جوان ہو جائیں گی. سب 33 سال کے، چاہے 33-34 سال کی عمر کے جوان ہو جائیں گے. یہ دنیا ہے، دنیا میں سب کچھ عارضی ہے، جوانی بھی عارضی ہے. آخرت کی جوانی دائمی ہے. اس لیے تھوڑی سی یہاں مشقت کر لو اور آخرت کی دائمی جوانی حاصل کر لو.
یہاں جو گناہ ہیں، گناہ کی لذت عارضی ہے، اس پر ملنے والا عذاب بڑا دائمی ہے، خیال کیا کرو۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، اور کہا کہ یہ ایک بہت بڑی جماعت ہوگی اولین کی، پہلوں کی، اور بہت بڑی جماعت ہوگی اس امت کی بھی۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور الٹے ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہی برا حال ہوگا ان کا جو الٹے ہاتھ والے ہوں گے، مانا جن کو نام عمل الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ فی سموم و حمیم، سمیم حموم، فی سموم، سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں، گرم لو جو چلتی ہے نا اس کو سموم کہا جاتا ہے، شدید گرمی میں جلسا دینے والی لو جب چلتی ہے نا یہ ہے۔ اور حمیم گرم پانی کو کہتے ہیں۔ تو یہ کس میں رہیں گے؟ ایک تو ہوا بھی گرم اور دوسرا پانی بھی کیا ہوگا؟ گرم ہوگا۔ اتنا تیز گرم، اتنا تیز گرم پانی۔ گرم ممالک جو ہیں، اب آپ وہاں جا کے دیکھیں کس قدر گرم ہوتا ہے کہ وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، پانی اتنا تیز گرم ہو جاتا ہے گرمیوں میں کہ وضو کرنا مشکل ہے، پینا تو بہت دور کی بات ہے، چہرے پر نہیں لگتا ہے۔ حرم میں آپ جاتے ہیں، وہاں گرمیوں کے موسم میں آپ جب جائیں نا بڑی مشکل سے وضو کرتا ہے آدمی۔ اور پہلی بار جب میں گیا تو ہوٹل پہ، اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا شدید گرم پانی، اتنا وضو نہ ہو، ہاتھ لگے ہی نہ۔ اب میں نے شاید سوچا کہ کہیں گیزر چل رہا ہوگا، میں نے کاؤنٹر والے کو فون کر دیا، بھائی وہ گیزر ہے شاید، پتہ نہیں لگا، بھائی یہاں تو یہی ہے، یہاں تو یہی ہے بس۔ تو پھر ہمیں سمجھ میں آئی۔ اب وہ پھر کیا کرتے تھے کہ جناب پانی بالٹی میں ڈال کے رکھ دیتے تھے، اگلی مرتبہ جب آتے تھے تو وضو کے قابل ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بتاؤ یہ پانی کھولتا ہوا جو پیے گا کیا حال ہوگا؟ اور یہ تو دنیا کا گرم تھا نا، وہ تو آخرت کا گرم، جو جہنم کا گرم کیا ہوا، کیا انجام ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فی سموم، سموم کا معنی کیا ہے؟ گرم ہوا، لو، وحمیم، اور کھولتا ہوا پانی اس میں ہوں گے، وظل من یحموم، وظل، ظل سائے، کیسے سائے؟ یحموم، کس کے سائے ہوں گے؟ سایہ ہوگا دھوئیں کا سایہ، دھوئیں کا سایہ۔ دھوئیں کا سایہ کوئی فرحت بخش تھوڑی ہوتا ہے، آرام دہ تو نہیں ہوتا۔ لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا، لا بارد، بارد نہ نفع دے گا اور نہ کسی اور قسم کی عزت دے گا۔ انہم، یہ کیوں؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس لیے کہ یہ تھے قبل ذالک، اس سے پہلے دنیا میں، مترفین خوشحال تھے، دنیا میں بڑے مستیاں اور موج کیا کرتے تھے نا، گناہوں میں موج مستی میں لگے ہوئے تھے، گناہ میں موج مستی میں۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وَكَانُوا، اور تھے، يُصِرُّونَ اصرار کرتے تھے، بار بار کرتے تھے، کس پر اصرار کرتے تھے؟ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ حنس گناہ، بڑا گناہ، بڑے گناہوں پر جری ہو گئے گناہ کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور کہتے تھے، اِذَا مِتْنَا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ نہیں بھائی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل، جواب دیجئے، ہاں ہاں، ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے بھی اور آنے والے بھی، لمجموعون، سب کے سب جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک متعین دن کے وقت میں، الی طرف، میقات وقت، یوم دن، معلوم متعین، ایک متعین دن کے وقت میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اور پھر کہا جائے گا، اے ظالمو، اے ضالون، گمراہو، مکذبون، جھٹلانے والو، آج لآکلون، تم کھاؤ گے، من شجر، وہ تو پینا تھا پیچھے، کھانا کیا ملے گا؟ آج کھاؤ گے، من شجر من زقوم، زقوم کے درخت سے تم کھاؤ گے، اور اتنا شدید کڑوا درخت ہے کہ آدمی اس پر پاؤں رکھتا ہے تو ذائقہ کڑواہٹ کا زبان پر آتا ہے، اتنا سخت، اتنا سخت ہے، زبان پر اس کا ذائقہ کڑواہٹ کا آئے گا، پاؤں رکھنے پر زبان، تو وہ آدمی کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے کھائے گا؟ کیوں کھائے گا؟ اس لیے کہ بھوک بھی مسلط ہوگی، بھوک یعنی جہنم کا عذاب تو عذاب ہے ہی ہے، اس کے ساتھ بھوک مسلط کر دی جائے گی۔
فمالئون منها البطون، اور وہ فمالئون، اب دیکھو ملا کہتے ہیں بھرنے کو، بھرے گا، فمالئون بھریں گے، منہا اس درخت سے، البطون پیٹوں کو، یعنی اس پھل سے اپنے پیٹوں کو کیا کریں گے؟ بھر کے کھائیں گے، خوب بھریں گے، اس لیے کہ بھوک اتنی زیادہ ہوگی۔ جب آدمی کو بھوک لگتی ہے نا، بھوک ستاتی ہے، تو آدمی کہتا ہے 4 دن کی باسی روٹی بھی ہو کھا جاؤں گا، اور کچھ ہو تو 2 تو صحیح کھا جاؤں گا۔ جب روزانہ ملتا ہے تو نخرے کرتا ہے، رات کی روٹی صبح نہیں کھاتا بچہ، آج صبح کی شام کو نہیں کھاتا، نخرے کرتا ہے کہ پرانی ہو گئی ہے، باسی ہو گئی ہے، اور جب 4 6 8 دن بھوک لگے تو پھر تو چھوڑتا ہی نہیں۔ یہ گھروں میں یہ باتیں رکھا کرو اپنے بچوں کے سامنے، تربیت دو، اس طرح سے روٹی کی ناقدری نہ کیا کرو۔ ایک یہ چیز پکی ہے تو نہیں کھا رہا ہوں، یہ کھا رہا ہوں، یہ نہیں کھا رہا ہوں، یہ جہنم کے کھانے ان کو سنایا کرو۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، لیکن بچوں کو صحیح طرح سے صحیح تربیت کی جائے۔ اللہ کی جو نعمت ملے، جو کچھ زمین سے نکلی ہوئی سبزی ملی ہے اس کو کھا لینا چاہیے، جو بھی گھر میں آج پکا بنا ہے کھا لینا چاہیے، پسند آیا تو کھا لو، نہیں پسند تو چھوڑ دو، عیب نہ نکالا کرو، کھانے میں عیب نکالنا جائز نہیں ہے۔ ایک عورت نے بڑی محنت سے پکایا، بڑی محنت سے پکایا، بڑی محنت سے پکایا گھر میں، اور آپ نے 1 منٹ میں اس کی محنت پر پانی پھیر دیا، مزہ ہی نہیں آیا، شاباش۔ مجھے 2 گھنٹے سے بیچاری گرمی میں کھڑی ہے، آپ نے 2 گھنٹے کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ یہ گھر کا حق نہیں ہے، یہ ظلم ہے گھر میں۔ گھر کا حق یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کرو، ماشاءاللہ جی بہت اچھا پکایا، بہت خوب پکایا، بہت اچھا پکایا۔ جس گھر میں روزانہ اچھا آپ کو کھلایا جاتا ہے، اچھا پکایا جاتا ہے، آج اگر ایک دن کوئی لاپرواہی ہو گئی یا کسی جلدی میں ذرا صحیح نہیں بن پایا، مرچ مسالہ ذرا ٹھیک نہیں ہوا، تو آدمی کو برداشت کر لینا چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ان کو مالک اور بھی 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو تربوز کاٹ کے دیا، اور وہ تھا تربوز جب کاٹ کے دیا تو لقمان کو دیا تو کھا گئے، برابر والے کو دیا، اس نے تھو تھو کر کے تھو، کڑوا، اتنا کڑوا، اتنا کڑوا، اتنا خراب۔ تو لقمان سے پوچھا آپ کو کڑوا نہیں لگا؟ کہا کڑوا تو تھا لیکن کھا لیا، اس لیے کھا لیا کہ جس ہاتھ سے روزانہ میٹھی چیزیں کھاتا ہوں، ایک دن کڑوی مل گئی تو برداشت کر لوں۔ تو جس مالک کی روزانہ دی ہوئی عطائیں ہم کھاتے ہیں، آج اگر اس گھر کے اندر ایک دن کوئی خراب چیز آ گئی تو برداشت کر لو گے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ برداشت کر لے، جس شوہر نے اتنی محنت کی ہے اور روزانہ اچھی اچھی چیزیں لاتا ہے، آج اگر کوئی چیز موافق نہیں آئی ہے تو نہیں جی میں تو باہر سے منگواؤں گی، پیزا منگوا کے مجھے دو، سمجھے بھائی، پیزا منگوا کے دو، شاباش۔ اب اس کے پاس بیچارے کے پاس پیزے کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، یہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ بچے نے مطالبہ کر دیا، اب بچے کا مطالبہ باپ بیچارہ دیکھ رہا ہے، گنجائش ہے نہیں جیب میں، لیکن اب یہ مطالبہ ہے، بچہ بار بار ضدی ہو رہا ہے، تو یہ ماں کا کام ہے تربیت کرنا، ماں کا کام ہے تربیت کرنا، سمجھانا اپنے بچے کو، اپنی حیثیت کے اندر جتنی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلایا جائے، اسی حیثیت کے اندر بچوں کو راضی رکھنا، اسی حیثیت کے اندر بچوں کو راضی رکھنا، بچوں کو سخی بنانا، سخاوت کا مزاج بچوں کے اندر ڈالا جائے، حرص کا مزاج نہ ہو۔ اس لیے کہ ہر شے، ہر چاہت اگر آپ نے بچے کی پوری کر دی نا، آج بچے نے پیزا مانگا وہ بھی لے آئے، کل اس نے کڑھائی مانگی وہ بھی لے آئے، پرسوں اس نے بریانی مانگی وہ بھی لے، جو مانگ، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے بچے کو خواہشات کا عادی بنا رہے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں چلو یار اللہ نے دیا تو کھلاؤں نا، بھائی اللہ نے دیا ہے تو کسی اور غریب کو بھی کھلا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر خواہش روزانہ کی بچے کی پوری ہو رہی ہے تو آپ اس خواہشات کا پٹھو اس کو بنا رہے ہیں، یہ خواہشات کا پٹارا بن رہا ہے، اس کی تربیت کیا ہوگی؟ یہ تربیت تھوڑی ہے۔ ایک دن اس کی خواہش پر آپ قابو رکھیں نا، پیر رکھیں، نہیں بیٹا آج نہیں، ایک دن یوں کریں نا، منگوائیں بریانی، چل بیٹا صدقہ کر کے آؤ باہر، یہ بھی کروانا ہے، یہ بھی کروانا ہے، چلو آدھی کھاؤ آدھی صدقہ کر کے آؤ، ایک دن پوری لے جاؤ، جاؤ بیٹا باہر دے کے آؤ۔ یہ جذبات اولادوں میں بھرنے ہیں آپ نے۔ ایثار کیسے پیدا ہوگا بھائی؟ ایثار کیسے پیدا ہوگا؟ جب ساری چیز آپ چھڑوا دیں گے، جاؤ بیٹا باہر جا کے دے کے آ جاؤ، فضائل سناؤ نا اس پر۔
فشاربون علیہ من الحمیم، یہ کھائیں گے زقوم کا کھانا پیٹ بھر کر، اور اوپر سے پانی پیئیں گے. کیا پیئیں گے؟ حمیم پیئیں گے. حمیم کون سا پانی؟ کھولتا ہو. اچھا کیسے پیئیں گے؟ اوہو، فشاربون شرب الہیم. شرب الہیم، ہیم کہتے ہیں پیاسا اونٹ. 7 دن کا 8 دن کا پیاسا اونٹ جو ہوتا ہے نا، اس کو ہیم کہتے ہیں. تو ایسے پئیں گے جیسا کہ پیاسا اونٹ گٹ گٹ کر کے پیتا ہے. ایسا نہیں کہ بڑی مشکل سے پئیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن. یہ مہمان نوازی جو کہا، ذلت کے لیے کہا، ذلیل کرنے کے لیے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ارے بتاؤ نا، ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تو تم کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو؟ کس چیز کی تصدیق؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب آگے 4 سوال آئے، اور ان 4 سوالات کا تعلق اسی بات سے، بعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے ساتھ اس کا تعلق. کس کے ساتھ؟ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے ساتھ اس کا تعلق. یہ جو 4 سوال، یعنی یہ 4 سوال اس لیے کیے گئے کہ دیکھو نا، یہ کام ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. جس رب نے یہ کیا وہ مرنے کے بعد اٹھا نہیں سکتا. پہلا سوال، افرأیتم ما تمنون، بھلا بتاؤ تو صحیح. افرأیتم، بتاؤ، یہ جملہ سوالیہ ہوتا ہے. افرأیتم، بھلا بتاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح. ما تمنون، جو تم ملاپ کرتے ہو میاں بیوی آپس میں، ٹھیک ہے. اور تمنون اس کا دوسرا معنی ہے جو رحم میں آپ ٹپکاتے ہو، رحم مادر میں جو آپ ٹپکاتے ہو. اور دوسرا آسان ترجمہ میں نے کیا، جو میاں بیوی آپس میں ملاپ کرتے ہو. اب اگلا سوال سنیے گا، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس کو بناتے ہو، پیدا کرتے ہو، یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تم نے تو اپنی خواہش پوری کی، دونوں نے اپنی خواہش پوری کی ہے. جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں دینی، لا کے دکھاؤ. سب کچھ ٹھیک ہے، نہیں ہو رہی اولاد. میڈیکل ٹھیک ہے، دونوں کا ٹھیک ہے، نہیں ہو رہی ہے. تو پتہ چلا کہ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ ہے. اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، بتاؤ اس پانی کے قطرے کو تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت، پھر ہم بناتے ہیں تو ہم نے تمہارے درمیان میں موت کو رکھا. وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں. وما نحن بمسبوقین، ہم عاجز نہیں ہیں. کس چیز سے؟ علی ان نبدل امثالکم، اس بات سے کہ تمہاری شکلیں ہم دوبارہ بنائیں. وَنُنْشِئَكُمْ، اور تمہیں دوبارہ اٹھائیں. فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی شکل میں تمہیں لے جائیں جو تم نہیں جانتے ہو. اگر ہم تمہاری شکلیں مسخ کر دیں، بندر اور خنزیر بنا دیں، جس پاک پروردگار نے تمہیں انسان بنایا ہے اگر وہ بندر خنزیر بنا دے، اور اگر اللہ پاک حفاظت فرمائے کسی عورت کے بطن سے کوئی اور شے پیدا ہو جائے، انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق بگڑی ہوئی شکل نکل آئے، تو بتاؤ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے سورہ اعراف میں بڑی عجیب مثال ذکر کر دی، اور وہاں بڑی تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی تھی کہ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، میاں بیوی کا جب میلاب ہوا اور عورت ہو گئی امید سے، اسقلت دعوی اللہ، اور امید سے ہونے کے بعد جب پیٹ اس کا بوجھل ہوا تو دونوں دعائیں کرنے لگے. آج کل تو بہت جلدی سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے، ہو گیا جی ٹیسٹ، امید ہو گئی. اسقلت دعوی اللہ، اللہ سے رو رو کے مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر صالح صحیح جسم والا تندرست آپ نے دے دیا، معذور نہ ہو، نابینا نہ ہو، دماغی معذور نہ ہو، کسی طرح کا معذور نہ ہو، صحیح تو نے دے دیا بچہ، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار ہوں گے. فلما آتاہما صالحا، اور جب ہم نے صحیح تندرست بچہ دے دیا، جعل له شرکاء فیما آتاہما، اب اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے. اب شرک میں مبتلا ہوا. اب بچہ
پہلے یہ دعائیں کی، اور جب بچہ یا بچی پیدا ہوئے تو پھر خوشیوں میں حد سے تجاوز کر دیا، پھر خوشیوں میں سب ناجائز کام کر دیے، پھر خوشیوں میں فائرنگ بھی ہو رہی ہے، اور پھر خوشیوں میں جناب ساری رسمیں بھی پوری کی جا رہی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ وہی تو شرک ہے۔ آج کس کو راضی کرنے کے لیے؟ پہلے تو ایسے نہیں کیا تھا، پہلے تو روز رات نفل پڑھ پڑھ کے مانگتے تھے کہ صحیح ہو جائے، صحیح ہو جائے، خیر عافیت سے ہو جائے، اس لیے کہ عورت بھی موت اور حیات کے کش مکش میں ہوتی ہے اس وقت، تو امن کی دعائیں کرواتا تھا، کرتا تھا۔ اب جب بچہ خیر عافیت سے ہو گیا، ماں بھی ٹھیک ہو گئی، تو اب اللہ کو بھول گئے۔ اب نام کیسا رکھیں گے؟ ارے نام تو کوئی نیا سا رکھیں گے، نیا سا رکھیں، ایسا رکھیں گے جو کسی نے نہ رکھا ہو، گوگل سے نکالیں گے، سرچ کریں گے، وہاں سے نام رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ پچھلے جمعے بھی کوئی بتا رہا تھا نا، نہیں اتوار کو، مارج نام رکھا ہے جی بچی کا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نار، قرآن سے نکال کے رکھا ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور ہم نے جان جنوں کو پیدا کیا، من مارجن من نار، آگ کے شعلے سے۔ لڑکی کا نام تم نے رکھ دیا آگ کا شعلہ، تو اس نے تو ساری زندگی آگ ہی برسانی ہے، پھر آگ ہی برسانی ہے اس بیچاری نے۔ بھائی کوئی اچھا نام رکھو، خدا کے بندو اچھا نام رکھو، قرآن سے نکال کے رکھا ہم نے بھائی۔ ارے اس لفظ میں نام بننے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں؟ اب یہ لفظ آپ نے پڑھا حمیم، اچھا جی ہمیں تو بڑا اچھا لگا، ہم نے یہ نام رکھ دیا حمیم، کھولتا ہوا پانی، ٹھیک ہے رکھ لو۔ سموم، یہ بھی ہمیں بڑا اچھا لگا جی، سموم کا معنی تو گرم ہوا۔ یحموم، یحموم بھی ہمیں بڑا اچھا لگا، دھواں۔ تو یہ تو لفظ سارے قرآن کے ہیں، نہیں سمجھے بات؟ ہمیں اچھا لگتا ہے، بس یہ معنی نہیں دیکھنا ہے کہ کیا ہے، کیا مطلب ہے۔ اور یہ خاص طور پر عورتیں زیادہ مستی کرتی ہیں اس معاملے میں، میری درخواست ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے میں کہا کرتا ہوں ایک بات، حضرت مریم، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، حضرت مریم کی والدہ نے کہا تھا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، تو اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ نام رکھنے کا اختیار ماں کو بھی ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، کہ حضرت مریم کی اماں نے کیا کہا تھا؟ میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مریم رکھا ہے۔ تو ماں کو بھی اختیار ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ باپ بیچارہ بے اختیار ہے، وہ روزانہ پرچیاں لے کے مول صاحب کے پاس جا رہا ہے، ایک دن پرچی وہ بھی ناپسند ہو گئی، دوسرے دن کی پرچی وہ بھی ناپسند، تیسرے دن کی پرچی وہ بھی ناپسند، کیا خدا، اللہ اکبر۔ تو کہاں کہ ہم علی ان نبدل امثالکم، کہ تمہیں تمہاری شکلیں دوبارہ پیدا کریں، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہیں ایسی شکلوں کی طرف بگاڑ کر لے جائیں اور تمہارے پیٹوں سے کوئی جانور نکال دیں، تم کیا کر سکتے ہو بھائی، تم کیا کر سکتے ہو؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم نہیں جانتے النَّشْأَةَ الْأُولَى، پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر تم کیوں نہیں جانتے ہو؟ جو رب پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی تو پیدا کرے گا نا۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، بھلا یہ بتاؤ جو تم بیج ڈالتے ہو زمین میں، تحرسون، حرس کہتے ہیں کھیتی کرنا، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اگاتے تم ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اس کو اگاتا کون ہے؟ زمین کے اندر بیج کو پھاڑتا کون ہے؟ گٹلی کو پھاڑتا کون ہے؟ پھر وہ گٹلی پھٹ کر کومپل اوپر کی طرف اٹھتا ہے، نیچے کو کیوں نہیں جاتا؟ یہ نظام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اور جب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ وہ بھی تو ہم ہی کرتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم اس فصل کو کر دیں ٹکڑے ٹکڑے، چورا چورا کر دیں، فظلتم تفکہون، تو تم سارا دن ہاتھ ملنے لگ جاؤ گے اور کہو گے انا لمغرمون، ہم تو لٹ گئے بھائی، ہمارے اوپر تو بڑے قرضے آگے، سارا سرمایہ لگایا تھا فصل پر اور فصل ہو گئی تباہ۔ بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے۔ اچھا تیسرا سوال، افرأیتم الماء الذی تشربون، بتاؤ بھلا یہ جو تم پانی پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو
تم نے اتارا ہے بادلوں سے یا ہم نے اتارا ہے؟ انتم انزلتموہ، سمندروں سے بخارات کی شکل میں اللہ اٹھاتا ہے اور اسے بادل بناتا ہے، اور بادلوں میں کو پھر اللہ پاک وہاں سے اس پانی کے اندر کی جو کڑوا پن ہے اور کھارا پن ہے اللہ وہ ختم کرتا ہے، اس کو صاف کر کے پھر زمین کی طرف بھیجتا ہے، پھر یہ زمین کی تہوں میں جاتا ہے، زمین کی تہ کے اندر جا کر مزید اس کے اندر فلٹر کا نظام ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس کو میٹھا کر کے نکالتا ہے تمہارے لیے۔ اور یہ برفوں کی شکل میں بڑے بڑے گلیشیئر جو محفوظ ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے پانی اللہ نے محفوظ کیا ہے، یہ اللہ نے پانی محفوظ کیا ہے، ضرورت کے مطابق وہاں سے پگھل کے آتا ہے اور تم اسے استعمال کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ انتم انزلتموہ، تم نے سے اتارا ہے بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم نے اتارا ہے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہائے ہائے لو نشاء، اگر ہم بنا دیں اس پانی کو، جعلناہ، اس پانی کو، اجاجن، کڑوا کھارا، تو تم کیا کر سکتے ہو بھائی؟ بورنگ کی ہے جناب، 400 فٹ نیچے کی ہے، پیسہ خرچ کیا، پانی تو کھارا ہی نکلا۔ لاؤ نا میٹھا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا میٹھا کون لا سکتا ہے؟ فلولا تشکرون، پھر تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے ہو؟ چوتھا سوال، افرأیتم النار التی تورون، بتاؤ جو آگ تم سلگاتے ہو، تورون جو آگ تم جلاتے ہو، یہ عورتوں کو بہت بڑی نشانی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ اس آگ کے دو فائدے ہیں، ایک تو فائدہ اس سے تم پکاتے ہو چیزوں کو، اور دوسرا اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ تمہیں یاد کرنی چاہیے۔ ہائے ہائے، تو یہ آگ جس ذات نے بنائی ہے، اور جس ذات نے اس آگ کے اسباب کو بنایا ہے، کن چیزوں سے تم آگ سلگاتے ہو؟ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا یہ درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ یہ درخت تھے دو، ان دونوں کی شاخوں کو آپس میں ٹکراتے تھے عرب، تو آگ پیدا ہوتی تھی، سمجھے؟ آج بھی وہاں بہت دیہات کے علاقوں کے اندر جہاں یہ نظام نہیں ہے، وہاں وہ درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، انہی سے وہ آگ سلگاتے ہیں، سمجھو بھائی؟ تو ایسا اللہ پاک نے اس کے اندر اثر رکھا ہے۔ نحن جعلناہا تذکرۃ، ہم نے اس آگ کو نصیحت بنایا۔ نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو دیکھ کر تم آخرت کی آگ یاد کرو۔ ومتاعا، اور سامان بنایا، للمقوین، مسافروں کے لیے، مسافروں کے لیے، معنی یہ کہ دنیا میں آپ کو یہ آگ کام آتی ہے۔ لہٰذا یہ 4 دلائل بیان ہونے کے بعد، 4 دلائل، نمبر 1 تمہارا پیدا ہونا، نمبر 2 سبزوں کا پیدا ہونا، نمبر 3 پانی کا ہونا، نمبر 4 آگ کا ہونا۔ ان 4 دلائل کے بعد تمہیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ فسبح باسم ربک العظیم، تمہیں اس رب کی تسبیح بیان کرنی چاہیے جو عظمت والا ہے، تمہیں ماننا چاہیے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم بمواقع النجوم، اور میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، کس کی؟ نجوم کے، ستاروں کے جگہوں کی قسم، ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم، ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم۔ اس سے مراد غروب ہونا، عام مفسرین نے تو اس کا معنی یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد غروب ہونا ہے، ستارہ جو غروب ہوتا ہے وہاں کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے۔ اور بعض نے اس سے یہ بھی استدلال لیا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، اس سے وہ بلیک ہول مراد ہے جس کے اندر ستارے جا کے غائب ہو جاتے ہیں، سمجھے؟ جس میں ستارے جا کے غائب ہو جاتے ہیں، اور ہر شے جس میں جا کے غائب ہو جاتی ہے، تو قرآن نے اس شے کی طرف بھی اشارہ کیا۔ کوئی بعید نہیں ہے یہ بھی مراد ہو۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یہ ایک بڑی قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، کاش تم سمجھو۔ قسم کھا کے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، ارے بڑی عزت والا کلام ہے، بڑی عزت والا کلام ہے۔ فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، وہاں سے اتار کر تمہیں اس دنیا میں دیا گیا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں ہاتھ لگاتے مگر وہی جو پاک ہوتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے، سمجھے جی؟ ہاں، بے وضو چھونا جائز نہیں ہے، البتہ بغیر وضو کے زبانی پڑھنا جائز ہے، لیکن جنابت کی حالت میں یا عورت حیض کی حالت میں ہو تو پھر اس کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔
تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا ہوا ہے اس اللہ کی جانب سے جو رب العالمین ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، ان سب باتوں کے بعد بھلا یہ بتاؤ، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس بات کے اندر تم سستی کرتے ہو؟ مدہنون مداحنت سے ہے، مداحنت کا معنی سستی کرنا، اور اصل میں مداحنت ایسی سستی کو کہتے ہیں جس میں انسان کسی مصلحت کا شکار ہو، سمجھے؟ مصلحت کے شکار ہونے کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کر رہا، کیا کروں جی، اگر میں نے یہ سنت کے مطابق عمل کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، یہ ہے مداحنت۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، یہ مداحنت عام ہے۔ افبہذا الحدیث، کیا اس قرآن سے تم مداحنت کرو گے؟ اس قرآن کو چھوڑ کر تم معاشرے کو رواج دو گے، فلانا ناراض ہو جائے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، ہائے ہائے بڑا عجیب جملہ ہے یہ، اور تم نے اپنا رزق بنا لیا یہی کہ بس تم جھٹلاتے ہی جھٹلاتے ہو، نہیں سمجھے؟ جس کو ہم اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تم نے اپنا حصہ جھٹلانا ہی سمجھ لیا، بس، نہیں سمجھے؟ تم بس یہی کام کرتے ہو، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی کام دنیا میں نہیں ہے، اور کوئی کام دھندا نہیں ہے، جھٹلاتے ہی جھٹلاتے ہو۔ یہ ہے رزقکم، وتجعلون رزقکم، اور تم نے سمجھ لیا رزقکم اپنا حصہ، یہ کہ انکم تکذبون کہ تم جھٹلاتے ہو، بس۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اب موت کو بیان فرمایا، دیکھو قیامت تو بعد میں آئے گی، دنیا کی موت کو سمجھو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، وہ وقت یاد کرو جب موت پہنچتی ہے حلقوم گلے کو، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وانتم، اور تم حینئذ اس وقت، تنظرون دیکھ رہے ہوتے ہو۔ کس کو دیکھ رہے ہوتے ہو؟ اپنے میت کو، مرنے والے کو تم دیکھ رہے ہوتے ہو، ہیں حسرت کی نگاہوں سے کہ ہائے ابا، ہائے اماں، ہائے بیٹا، ہیں جا رہا ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، اب کیا کریں، اب کیا کریں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، الیہ اس میت مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، منکم تم سے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ لیکن تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اور اگر تم عاجز نہ ہوتے، فلولا ان کنتم، اگر تم عاجز نہ ہوتے، فلولا کا تعلق آگے کے ساتھ ہے، ترجعونہا کے ساتھ ہے، ان کنتم غیر مدینین فلولا ترجعونہا، اگر تم عاجز نہیں ہوتے تو ترجعونہا، اسے واپس لٹا کے دکھاؤ، اس مرنے والے کی روح کو واپس لا کے تو دکھاؤ۔ اتنے اتنے پیسے دیں گے تو جناب وینٹیلیٹر پر، چلو جی وینٹیلیٹر پر جا کے جی لے گا، کتنا جیے گا؟ بس پھر بھی وہی بات ہے، مصنوعی سانس دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو واپس لٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ فاما، اب خلاصہ آ گیا پوری صورت کا، پھر خلاصہ آ گیا، بڑی عجیب صورت ہے۔ 3 طبقے تھے نا شروع میں، مقربین، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اب خلاصہ آ رہا ہے۔ فاما ان کان من المقربین، اور اب سنو پھر سے خلاصہ سنو، مختصر یہ کہ جو مقربین ہوں گے، فروح وریحان وجنت نعیم، ان کے لیے لذتیں، روح لذتیں، ریحان خوشبوئیں، وجنت نعیم اور ہمیشہ کے باغات، یہ ان کو ملے گا۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور قصہ مختصر جو اصحاب الیمین ہوں گے ان کو کیا ملے گا؟ ان کو بہت کچھ ملے گا۔ فسلام لک من اصحاب الیمین، آپ مطمئن رہیں اصحاب الیمین کی جانب سے بھی، نہیں سمجھے؟ ان کو بھی ہم بہت کچھ دیں گے، لیکن چونکہ دوسرے درجے کے جنتی ہیں ان کو کیا دیں گے اس لیے ذکر نہیں کیا، بس بچ جائیں گے، یہ بھی بچ جائیں گے، کام ہو جائے گا ان کا، پریشان آپ نہ ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور جو مکذبین ہیں اور ضالین اور گمراہ ہیں ان کو کیا ہوگا؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ،
ان کا مہمان نوازی، ان کا اکرام کیا جائے گا حمیم کس سے؟ کھولتے ہوئے پانی سے، اور تسلیۃ الجحیم، اور جہنم میں ان کا داخلہ ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ بے شک بات لائق یقین ہے کہ اس پر یقین کیا جائے۔ فسبح باسم ربک العظیم، لہذا تمہیں تسبیح بیان کرنی چاہیے اس رب کی جو عظمتوں والا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ اب اسی لیے اگلا لفظ ہے کیوں تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اب اگلی صورت میں کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان زمین کی ہر شے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ یہ پھر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے، اگرچہ وقت میں گنجائش ہے لیکن چلو چھٹی دے دیتے ہیں۔ اگلی صورت بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری ہے۔ آج اس کا مضمون میں مختصر اس لیے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو جائے۔ اس میں دو بڑے مطالبات ہیں، دو مطالبات ہیں، بس ان دو مطالبات کے ارد گرد پوری صورت گھوم رہی ہے۔ دو مطالبات ہیں، اور ان دو مطالبات کو سمجھانے کے لیے کیا کچھ کہا اللہ نے، بڑا عجیب ہے۔ ٹھیک ہے، مطالبات ایمان اور انفاق، یہ دو مطالبات ہیں کہ ایمان لاؤ، ایمان میں پختگی اختیار کرو، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو۔ یہ دو مطالبات ہیں، لیکن ان مطالبات کو کیسے سمجھایا، اور ایک یوں سمجھے کہ وعظ اور نصیحت کا ایک بہترین طریقہ بھی اس صورت سے آپ سیکھیں گے، سورہ حدید سے، کہ کس طرح سے کسی کو سمجھایا جاتا ہے، بات کیسے سمجھائی جاتی ہے، تربیت کیسے کی جاتی ہے، وہ تربیت کے اصول بھی سمجھاتی ہے یہ صورت۔ اور پھر اس میں دنیا کو آگے دنیا کی حقیقت بھی سمجھائی گئی ہے کہ دنیا کیا ہے، سمجھے بھائی؟ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے اتوار کو ہم اس کو بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم حبب لنا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اللہم کرہ لنا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین المہدیین یا رب العالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو بزرگ تشریف لائے سب کا آنا قبول فرما، ماؤں بہنوں کا آنا قبول فرما، اے اللہ جو خاتون ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہیں اے اللہ انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جس بچے کا ٹیومر ہے اے اللہ اس بچے کو بھی شفا عطا فرما، اے اللہ اور گھروں میں جتنے بھی خواتین مرد بچے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، اے اللہ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جہاں اولاد نافرمان ہیں اولادوں کو فرما بردار بنا، اے اللہ جہاں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں اپنے فضل سے محبتوں میں تبدیل فرما، اے اللہ جہاں ماں باپ اپنی اولادوں کے رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ نیک نسبتیں عطا فرما، اے اللہ جہاں پر اے اللہ ساس بہو کے جھگڑے ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان جھگڑوں کو ختم فرما، اے اللہ محبت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ یقیناً ایک شخص کے گھر کے اندر ایک شخص کی بدامنی سے پورے گھر پر اثر پڑتا ہے، اے اللہ ہم سب کے گھر والوں کو نیک بنا، ہم سب کے گھر والوں کو نیک بنا، ہم سب کے گھر والوں کو نیک بنا، اے اللہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، ہماری اس نشست کو قبول فرما، ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اس قرآن کا نور ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اس قرآن کا نور ہمیں نصیب فرما، اے اللہ یہ مطالبہ کر رہا افبہذا الحدیث انتم مدہنون کہ تم اس سے کیوں اعراض کر رہے ہو، تم اس سے مداہنت کیوں کر رہے ہو، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم جھٹلاتے ہی جھٹلاتے ہو، اے اللہ جھٹلانے سے ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ جھٹلانے سے ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ جھٹلانے سے ہماری حفاظت فرمانا، زبانی جھٹلانا عمل کا جھٹلانا اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں خاندان میں اپنے گھر میں قرآن کریم کو اے اللہ اس کے احکام کو اے اللہ رائج کرنے کی توفیق عطا فرما، نفاذ کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ماؤں بہنوں کو باپردہ ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بچیوں کو اے اللہ نیک اور پاک دامن بنا،
اے اللہ ہماری بچیوں کو نیک اور پاک دامن بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو، جوانوں کو اے اللہ نیک اور پاک دامن بنا، اے اللہ سب کے جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی، اعمال و ایمان کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔